السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سامعین حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی سے دعا کرے یہ رمضان المبارک آدھا مہینہ گزر بھی چکا، اور آپ لوگوں نے دعا کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے۔ بات یہاں طے شدہ یہ ہے کہ کچھ لمحے کے بعد، کچھ دن کے بعد اعتکاف 20 رمضان المبارک سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مسائل آپ کے سامنے، کچھ باتیں آ جائے کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ روایتوں میں یوں ذکر آیا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں یوں ذکر ہے کہ جو شخص صرف مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک کسی سے بات نہ کرے، سوائے قرآن شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی، اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، ذکر و اذکار کرے مغرب سے عشاء تک، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت۔ اعتکاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک فہرست لے کر کے، ایک درخواست لے کر اللہ کے در میں پڑ جاتے۔ اعتکاف والوں کا سونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، کچھ بھی نہ پڑھے تو صرف اللہ اللہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، 5 وقت کی نماز، اشراق کی نماز پڑھتا رہے، چاشت کی نماز پڑھتا رہے، کچھ بھی نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب میں لکھ دیتے۔ اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، صرف بیٹھا رہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے۔ اعتکاف کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ اعتکاف کی نیت صرف یہ کر لیں کہ میں مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ نمبر 1، واجب، جس نے یہ منت مان لی اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اب اگر وہ کام ہو جائے تو اس کا اعتکاف میں بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرا اعتکاف سنت رسول اللہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، وہ 10 دن کا اعتکاف جو رمضان المبارک کی اخیر اشرا میں کرتے، اسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ اسی اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 2 حج 2 عمرہ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، پریشان حال ہوتے، چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں پریشان ہو، کیا بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے، اس قبر والے کی عزت کی قسم، فلاں کا میرے پاس ہے، فلاں کا حق میرے اوپر ہے، لیکن میں اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تیرے بارے میں سفارش کر دوں؟ کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ آپ اعتکاف بھول گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے یوں کہتے ہیں، اس قبر والے ہی نے مجھے بتلایا، کچھ زمانہ نہیں گزرا فی الحال پہلے ہی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام اور کسی حاجت کے لیے، کسی کام اور غرض کے لیے نکلے، 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔
اور یہ آگے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے رضا کے واسطے، ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے۔ ہائے ہائے، جو 10 دن کا اعتکاف کرے ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ سامعین کرام، سب سے بہترین یہ کہ اعتکاف کی نیت کرے کہ انشاءاللہ سب سے بڑھیا کہ مرد کے لیے کیا ہے، جامع مسجد ہے اور 5 وقتہ جہاں نماز ہوتی ہو وہاں پر آ کر کے اعتکاف کی نیت کر کے 10 دن میں بیٹھ جائے، اس کا بہت ثواب ہے۔ میں کہتا ہوں گھر کی عورتوں کو اور بھی فائدہ مند ہے، ایک کونا منتخب کر لے اور بیٹیوں سے کام لیتی بھی رہے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، اس میں بہت ثواب ہے۔ حالانکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی فرض علی الکفایہ ہے۔ جو شخص اگر محلے میں ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی جانب سے فرضیت ادا ہو جائے گی، اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گنہگار۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو اور بھی ہے میرا جس میں مسائل ہیں، آپ اسے بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔